تو میراث ہی کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں بات کا آغاز کرتا ہوں. میراث کہتے کس کو ہیں؟ میراث اس جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والا زندوں کے لیے چھوڑ جائے، چاہے وہ زندہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، چاہے ابھی اس کے اندر روح نہیں آئی، اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسے زندہ تصور کیا جائے گا، اس کا انتظار کیا جائے گا. تو میراث اس جائیداد مرنے والے کے، ذرا غور سے سنیے گا تعریف، تاکہ اس کے اندر اس سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پھر میں آگے چلوں گا. خاور صاحب کو تھوڑا سا اٹھا دیں، پھر مجھے بھی نیند آ جائے گی. میراث جو ہے مرنے والے کی اس جائیداد کو کہتے ہیں، مرنے والے کی، جو مر چکا ہے اس کی اس جائیداد کو کہتے ہیں، اس کی جائیداد کو کہتے ہیں جو وہ زندوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، چاہے اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ہی کیوں نہ. اب اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ میراث کہتے اس کو ہے کہ بندہ مر جائے اس کی جائیداد کو میراث کہا جائے گا، ترکہ کہا جائے گا. جو بندہ مرتا نہیں ہے اس کی جائیداد ترکہ نہیں، میراث نہیں ہے. جب اس کی جائیداد میراث نہیں ہے تو مستقبل میں بننے والے ورثاء کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مورث جس کی وہ وارث بننے کے دعوے دار ہیں مستقبل میں، اس سے جا کے قبل از وقت جائیداد کا مطالبہ کریں. جس طرح بعض نافرمان بیٹے اپنے والدین سے ان کی زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کر لیتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارا حصہ ہمارے نام لگاؤ. ارے کمبخت بلکہ بدبخت، تیرا حصہ آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمارے نام لگائیں. بھئی آپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، مورث زندہ ہے. وہ مرے گا تو اس کی جائیداد میراث کہلائے گی، اور پیچھے زندہ بچ جانے والے جو اقربا ہیں وہ وارث کہلائیں گے. ابھی تک وارث بھی موجود میں نہیں آئے. ہاں ہندیت تو یہی ہے نا، مستقبل میں یہ وارث ہوں گے، اور ابھی تک وہ مورث بھی نہیں بنا. کیا پتا ہے مطالبہ کرنے والا پہلا ٹر جائے جس سے مطالبہ کر رہا ہے، اور جس سے مطالبہ کر رہا ہے الٹا وہ وارث بن جائے. بیٹا باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ابا جی جائیداد میرے حوالے کرو، میرا حق مجھے دو. وہ کہتے کہتے پہلے ہی چلا جاتا ہے باپ سے. تو باپ اس کی جائیداد کا وارث بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جس کی جائیداد کا وارث وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اللہ نے اس کی جائیداد کا وارث اسے نہیں بنایا، بلکہ جس سے مطالبہ کر رہا تھا اللہ نے اسے بنا دیا، مورث کو اٹھا کے وارث بنا دیا. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ مسکنسیپشن دور کریں. یہ جو کم بخت اولاد ہے اس قسم کے، وہ اپنے دماغوں کو ٹھیک کریں. میراث کہتے ہی اس کو ہے کہ مر جائے تو پھر جو جائیداد بچتی وہ میراث ہوتی ہے. جب تک بندہ زندہ ہے اس کے مال پہ اس کا پورا حق ہے. جب تک وہ مرض الموت میں نہیں جاتا، ڈیتھ بیڈ پہ نہیں جاتا، اس کی مال میں اس کی مرضی ہے. ہاں اپنی غلط مرضی استعمال کرے گا، وہ پوچھ اللہ کی ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کو، لیکن وہ مال اس کا ہے. ہاں ڈیتھ بیڈ پہ آ جائے، اس بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کی موت آنی ہے، تو پھر وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اور وہاں جا کے ورثاء کے کیا کہتے ہیں حق چمٹ جاتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ جب وہ ہبہ کرتا ہے، تو یہ تو قانونی مسئلہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خیر یہ میرا شعبہ ہے اسلامی، آپ کا نہیں ہے. تو ہبہ جو ہے وہ تو وصیت کے حکم میں آ جاتا ہے. بندہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر وصیت کرنے لگ جائے تو وہ ہبہ کو شریعت وصیت سمجھتی ہے. خبردار 1/3 سے آگے نہیں جانا. ورثاء کا حق چمٹ جاتا ہے. اب وہ یہ کرے میں ادھر وہیبہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، 1/3 سے آگے وہ نہیں جا سکتا ڈیتھ بیڈ کے اوپر. ہاں ڈیتھ بیڈ پہ نہیں ہے، پھر جہاں مرضی جائے. لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جائیداد کہتے ہی اس کو جو بندہ مر جائے تو جو پیچھے بچا ہے وہ وراثت کہلاتی ہے. ایک وارث کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہو وہ وارث ہوتا ہے، جو زندہ نہیں وہ وارث نہیں. باپ مر گیا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد ہے. اب 3 بیٹے ہیں. شریعت کہتی یہی 3 بیٹے وارث ہیں. جو بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے نہ وہ وارث ہے نہ اس کی اولاد وارث ہے.
اور میرا خیال مجھے اب یاد نہیں ہے ہمارے قانون میں یہ سکم موجود ہے شاید، یتیم پوتے کو وراثت ملتی ہے نا، ملتی ہے نا. یہ کافرانہ قانون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہی اب آپ کا شعبہ ہم آپ کو بتائیں، اور آپ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر اب شعور بھی پیدا کریں. آپ کے پاس جو سائل آتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو عدالتوں تک نہ جانے دیں، ان کو شریعت تک رکھیں، ایسے معاملات اپنی جگہ نپٹائیں، شعور پیدا کریں. پھر اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ وہ مملکت جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے اس کی قانون سازی میں جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں. ایک بندی تھی سب پہ حاوی تھی، پتہ نہیں اس نے 20 قوانین تبدیل کر کے رکھ دیے جاتے جاتے، اور یہاں ہمارا پورا اجتماع کچھ نہیں کرتا. ہاں جی، نہ ملتی، اولاد کو بھی ملنا غلط ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہم آگے جا کے بات کریں گے انشاءاللہ. تو جو زندہ ہیں وہ وارث ہیں، جو زندہ نہیں وہ وارث نہیں. مرنے والا مر گیا، 4 بیٹے تھے، 1 بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، 3 بیٹے موجود ہیں. جو زندہ ہیں وہ وارث ہیں. جو بیٹا فوت ہو چکا ہے وہ وارث بھی نہیں اور اس کی بیوی بھی وارث نہیں، کیونکہ ساس، بہو، داماد یہ تو وراثت کے رشتوں میں آتے ہی نہیں ہیں. بطور بہو، بطور داماد، بطور ساس، بطور سسر یہ تو وراثت کے حقدار ہی نہیں ہے. کوئی اور رشتہ ہو تو وہ حقدار ہوتے ہیں. تو یتیم پوتا ہو یا پوتی ہو اس کو وراثت نہیں مل سکتی اگر ان پوتوں کے چچا زندہ ہیں، وہ ان کے لیے حاجب بن جاتے ہیں. سوال ہی اٹھے گا پھر یتیم پوتوں کا کیا کریں، وہ بات آگے آئے گی. اسلام نے بڑی اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی کہ کہاں کس کا کیسے علاج ہو سکتا ہے، کس کی کیسے خیر خواہی ہو سکتی ہے. 2 باتیں معلوم ہو گئی، جو مرے گا اس کی جائیداد میراث کہلائے گی، جو زندہ ہے وہی وارث ہوگا. 2 باتیں. تیسری بات، جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے بھی زندہ تصور کیا جائے گا، اس کا انتظار کیا جائے گا. وہ باہر کی دنیا میں آئے گا، جائیداد تقسیم ہوگی. اگر جائیداد پہلے تقسیم ہونی ہے تو اس کو کیا چیز فرض کیا جائے کہ اس کا زیادہ حصہ بنے، بیٹی یا بیٹا. تو جہاں اس کا جو چیز فرض کرتے ہیں آپ، اس میں جس میں زیادہ حصہ بنتا ہے وہ زیادہ حصہ رکھ کے تقسیم کی جائے گی. ہاں بعد میں اگر وہ کم نکلے تو پھر اس سے اٹھا کے دوسروں کو دے دی جائے گی جو بچتا. یہ طریقہ. تو 3 چیزیں یہ آپ کو ڈیفینیشن سے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکلی سامنے بات رکھ دی. آگے جاتے ہیں. اسی علم میراث کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. فرائض فریضہ کی جمع یعنی متعین حصہ. تو علم الفرائض متعین حصوں کا علم. شریعت نے ہر ایک کا متعین حصہ رکھا ہوا ہے جو قرآن کریم کے اندر حصوں کا ذکر ہے. باقی تو وہ اور بھی کبھی پھر بات کریں گے. ذوی الارحام ہیں، عصبات ہیں اور ذوی الفروض ہیں. ذوی الارحام سب سے آخر میں آتے ہیں، عصبات دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. پہلے نمبر پر ذوی الفروض ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے. لا الہ الا اللہ. ترتیب یہ ہوتی ہے. تو یہ علم الفرائض بھی، علم الفرائض کی بڑی اہمیت ہے. اس کو سیکھنے سکھانے کا حکم ہے، اس کو دین کا حصہ بتلایا گیا ہے اور اسے نصف علم کہا گیا ہے. کیوں؟ انسان کی 2 ہی حالتیں، یا زندگی یا موت. تو میراث کا تعلق موت سے ہے تو کہا یہ نصف علم ہے. یعنی یہ موت کے حوالے سے جتنے بھی ضروری قوانین علم میراث میں موجود ہیں. جو مالک ہوتا ہے، جس کے وارث ہوتے ہیں لوگ، جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے مرنے والا، اس کو مورث کہتے ہیں. جو وارث ہوتا ہے جسے وراثت ملتی وہ وارث ہوا. جو مال ہوتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں یا مال موروث کہتے ہیں. موروث